سامیات اسٹیج پر رونق افروز علماء اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجماله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحابه المأواي عند شدائد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے بآواز و بلند: اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، ہمارے ناظم صاحب آپ کو کافی جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ جاگنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. یہ تو محفل رسول ہے، اس میں غموں کو لے کر نہ بیٹھیں، چہرے مسکراتے رہیں. ابھی کچھ دیر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کولر موجود نہیں تھے، گرمی لگ رہی تھی. جب گرمی لگ رہی تھی ہمیں کچھ تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جب کولر لگے تو ہمیں کچھ آسانی فراہم ہوئی. اب اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ کولروں کے ذریعے ہمیں آسانی مل سکتی ہے تو صرف ہمارے جسم کو کچھ آسانی مل سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس محفل میں بیٹھ کر حبیب خدا پر درود شریف پڑھیں تو ضرور ہمارے دل کو بھی، ہماری روح کو بھی آسانی ملے گی. حضرات گرامی، آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوا چلتا ہوں کہ ہر مقرر کا انداز ہوتا ہے درود شریف پڑھواتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں سمجھاؤں کہ انسان کو جو غلط اعمال کرے گا دوزخ میں جانا لازم اور ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اس زمین پر جتنی مکھیاں ہیں وہ ساری کی ساری مکھیاں دوزخ میں جائیں گی، جہنم میں جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، انہیں تکلیف دینے کے لیے وہ دوزخ میں جائیں گے. اور آقا نے ارشاد فرمایا، جس چیز سے انسان کو اس دنیا میں تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ چیز اس انسان کو قبر میں تکلیف دینے کے لیے جائے گی. تو ہمیں تکلیف جو ہے مکھی سے محسوس ہوتی ہے، ہمارے جسم پر بیٹھتی ہے، ہمیں سونے نہیں دیتی ہے، لیکن ساری مکھیاں دوزخ میں ہمیں تکلیف دینے کے لیے جائیں گی. لیکن اللہ اکبر، اسی روئے زمین پر ایک مکھی ایسی ہے وہ دوزخ میں نہیں بلکہ مولا اس مکھی کو جنت میں بھیج دے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ مکھی کون سی مکھی ہے؟ وہ مکھی کون سی مکھی ہے کہ مولا اسے دوزخ کا راستہ نہیں بلکہ جنت کا راستہ دکھائے گا؟ تو آؤ میں بتاتا ہوا چلتا ہوں وہ مکھی کون سی مکھی ہے. وہ مکھی شہد کی مکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پھولوں کے رسوں کو چوس کر اپنے مکان کی جانب جاتی ہے، اپنے گھر کی جانب جاتی ہے، تو گھر کی جانب جاتے ہوئے وہ میرے آقا پر درود پڑھتی ہے. مولا اس درود کو اتنا پسند فرماتا ہے، اس جو رس ہے اس میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. اور جب مکھیاں دوزخ میں جا رہی ہوں گی، مولا اعلان فرما دے گا، اے مکھیوں سنو،
جس مکھی نے روئے زمین پر میرے مصطفیٰ پر درود پڑا تھا وہ دوزخ میں نہیں بلکہ جنت میں چلی گئی۔ اب مکھی جس کا وجود انسان کے سامنے کچھ نہیں، اگر وہ حبیب خدا پر درود پڑے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتی، تو ہم تو نبی کے امتی ہیں، ہم دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو آپ میرے ساتھ مل کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، عابدین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے نیک کون ہیں، سچے کون ہیں، عابدین کون ہیں۔ اس سے پہلے ایک آیت اور سمجھاتا ہوا چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب جب وسیلے کا مولا حکم دیتا ہے تو ہم جب دیکھیں کہ مولا تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کے دامن کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اب انسان وسیلہ بنائے تو کسے بنائے؟ کہ ہندو کو وسیلہ بنائے، کہ کافر کو وسیلہ بنائے، کہ مشرک کو وسیلہ بنائے، کہ مجرم کو وسیلہ بنائے، بلکہ نہیں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ ایمان والے کو وسیلہ بنایا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی انسان کہے، اے پروردگار عالم ذرا یہ تو بتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مولا تبارک و تعالی میں ایمان والا ہوں، پروردگار عالم میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقات کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، اے رب کریم اگر میں وسیلہ کسی کو نہ بناؤں تو کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اے انسان اگر تو رب کی بارگاہ میں یہ سوال کرتا ہے تو اس سوال کا جواب تو علماء کی نظروں سے دیکھ، تو صوفیوں کی نظروں سے دیکھ۔ علماء بیان کرتے ہیں، اے لوگوں سنو، اگر اس سوال کا جواب چاہتے ہو تو سنو، اگرچہ ایمان تو اس پر ہے، وہ ایمان والا ہے، لیکن ایمان لانا الگ ہے، ایمان بچانا الگ ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کی قبولیت الگ ہے۔ وہ حج کرتا ہے تو حج کرنا الگ ہے، حج کی قبولیت الگ ہے۔ وہ صدقہ دیتا ہے تو صدقہ دینا الگ ہے، صدقے کی قبولیت الگ ہے۔ اے ایمان والو، اے میرے حبیب کے امتیوں سنو، اے میرے نبی کے پیارے پیارے امتیوں سنو، ارے اگر تم ایمان لے آئے تو ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حج کو قبول کرانے کے لیے اللہ کے ولیوں کی وسیلے کی ضرورت ہے، اللہ کے محبوبوں کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں نمازیں قبول کرانی ہیں تو ہمیں دامن غوث الورا کی ضرورت ہے، دامن خواجہ غریب نواز کی ضرورت ہے۔ مولا ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصادقین، کہ پروردگار عالم جو ہے وہ صادقین کے ساتھ ہے، وَكُونُوا مع الصادقین، اور تم جو ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں؟ سچے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں مقبول بندے ہوں، ایسے بندے کہ اگر بارگاہ خدا بندی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں مولا کبھی ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے، ایسوں کو سچے کہا جاتا ہے۔ اب سچوں کی ہم تلاش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کس کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، کس کی آرزویں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، کس کی تمنائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، آؤ جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہسٹری کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہم غوث الورا کی شان کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، حضور غوث پاک کی ذات ایسی ہے، قسم خدا کی رب العزت پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم،
معصوم، اے میرے محبوب بندے تم مجھ سے طلب تو کرو میں تمہیں وہ عطا فرما دوں گا۔ اے میرے نبی کے امتیوں سنو، اور غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب میرے غوث پاک نے سلطان بغداد نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، کبھی پروردگار عالم نے آپ کی دعا کو رد نہیں فرمایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک واقعہ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد کے سلطان بغداد میں رہا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد باپ کو دفنا دیا گیا۔ رات کا وقت آیا، رات کے پہر میں اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ وہ انسان دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس کو سانپ جو ہے گھیرے ہوئے ہیں، بچھوؤں کے ذریعے تکلیف دی جا رہی ہے۔ جب باپ کو تکلیف میں دیکھا، عرض کی بابا جان ذرا بتائے تو صحیح آپ کا کیا حال ہے، آپ کو کیوں عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے؟ اس باپ نے کہا اے میرے بیٹے سن، یہ میرے اعمال ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے مجھے عذاب جہنم میں مبتلا کیا گیا ہے، لیکن میرے بیٹے اگر تو سننا چاہتا ہے تو سن، جا بغداد کی سرزمین پر ہی ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے کہ جس کو سلطان بغداد کہا جاتا ہے، جس کو غوث الورا کے نام سے جانا جاتا ہے، جا کر کہہ دینا اے غوث پاک آج تمہارا ایک مرید قبر میں ہے، اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے، رب نے اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر لیا ہے، اگر ان کے ہاتھ اگر دعا کے لیے اٹھ گئے تو مولا مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔ جیسے ہی وہ شخص گیا، جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اس نے عرض کی اے غوث پاک آج میں نے خواب دیکھا ہے، میرا باپ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اسے قبر میں آگ میں ڈال دیا گیا ہے، عذاب قبر اس کو گھیرے ہوئے ہے، اے میرے غوث پاک اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، میرے باپ کی آرزو یہ ہے، میرے باپ کی تمنا یہ ہے کہ آج تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تاکہ مولا تبارک و تعالی میرے باپ کے گناہوں کو بخش دے۔ حضور غوث پاک نے اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کی مولا تبارک و تعالی آج میرا ایک مرید عذاب قبر میں مبتلا ہے، پروردگار عالم تو اس عذاب سے اس کو نجات عطا فرما دے۔ جب وقت آیا عذاب کا، جب وقت آیا اب یہ لڑکا جو ہے گھر چلا گیا، رات کا جب دوسری رات کا پہر آیا، اس نے پھر اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا جاتا ہے کہ جب خواب میں دیکھا کہ باپ جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ حضرات علماء اعظام کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی جب دوسری رات اس نے خواب میں دیکھا کہ باپ دوزخ کے عذاب میں نہیں بلکہ جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا تھا، جنت کے باغات میں ٹہل رہا تھا، عمدہ عمدہ نعمتیں رب کی کھا رہا تھا۔ بیٹے نے عرض کیا بابا جان بتائیں معاملہ کیا ہے کہ کل رات کو تم عذاب خدا بندی میں مبتلا تھے، لیکن آج میں تم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہو، جنت کی نعمتوں کو کھا رہے ہو۔ اس باپ کے الفاظ سنو، باپ نے کہا اے میرے بیٹے سن، اگر سننا چاہتا ہے تو سن کہ اس رب کو گواہ بنا کر میں اس چیز کا اعلان کرتا ہوں کہ ہاں مجھے عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا تھا، عذاب قبر میں ڈالا گیا تھا، لیکن بیٹے سن کہ جس وقت بغداد کی سرزمین سے سلطان بغداد کے ہاتھ
بارگاہ خدا بندی میں اٹھے تھے، ادھر انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، مولا تبارک و تعالی نے ادھر میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو حضرات گرامی، یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اگر ہاتھوں کو اٹھا دیں تو کبھی ان کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان سے وابستہ کرنا ضروری ہے، ان کے دامن کو پکڑنا ضروری ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ بالکل لاسٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلتا ہوں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان ولیوں کی دعائیں لینا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگر جیسے ہمارے جسم کے چاروں طرف ہماری حفاظت کے لیے 120 فرشتے موجود رہتے ہیں کہ شیطان ہمارے اوپر حملہ نہ کرے، تو ہماری حفاظت کے لیے 120 فرشتے رب نے مقرر کر دیے ہیں، تو وہ فرشتے بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کا ولی، نیک بندہ، صالحی ہمارے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے تو ضرور ہمیں بھی اس سے حفاظت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ حضور غوث پاک کی پھوپھی جان حضرت صدیقہ عائشہ، یہ بڑی پارسا نیک عورت ہیں، بڑی عبادت گزار، صالحہ، عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، بڑی پاکیزہ عورت۔ ان کے چرچے پاکیزگی کے شہر گیلان میں گونج رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب قحط پڑا، قحط کا وقت آیا، قحط اتنا سخت کہ بہت دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ نماز پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہے تھے، اذانیں لگا لگا کر دعائیں کر رہے تھے، اللہ کے نیک بندے دعائیں کر رہے تھے، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار دعائیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ سجودات کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اذانیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ قحط پڑتا چلا جا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، اب کیا جائے تو کیا کیا جائے، اس پریشانی سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اللہ اکبر، دعائیں ہوتی رہی لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جو ہے گیلان کے لوگ چلے اور جا کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نیک بندوں، چلو سنو سنو، آج اسی گیلان کی زمین پر حضور غوث پاک کی پھوپھی ذات رہتی ہے، چلو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم ان کی دعا کو قبول کر لے، ہمارے اوپر سے یہ قحط ہٹا دے۔ جب وقت آیا تو وہ جو گیلان کے لوگ تھے آپ کی پھوپھی جان کی بارگاہ میں پہنچے، جب عرض کی، اے غوث پاک کی پھوپھی جان، آپ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خدا بندی میں اٹھائیں اور عرض کریں، مولا تبارک و تعالی ہمارے اوپر بارش کو برسا دے۔ اب جب دیکھا جاتا ہے تو آپ کو جو ہے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے تھا، دعا کرنی چاہیے تھی، بلکہ نہیں دعا نہ کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ آپ نے جھاڑو کو اٹھایا، اپنے گھر کا جو صحن تھا اس صحن میں جھاڑو مارنا شروع کر دیا۔ جب جھاڑو مار کر فارغ ہو گئی تو دیکھا کہ جاتا ہے، بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، اے پروردگار عالم، میں نے اپنے گھر کے سامنے جھاڑو مار دی ہے، جھاڑو مارنا میرا کام تھا، اب اس صحن میں بارش برسانا تیرا کام ہے۔ حضرات گرامی، جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اتنی بارش ہو گئی، اتنی بارش ہوئی کہ پورے گیلان والے سب کے سب اس بارش سے سیراب ہو گئے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی ولیوں کی مزاروں پر جائیں، وہاں جا کے ان کے وسیلے سے اپنی دعائیں بارگاہ خدا بندی میں کرنے کی کوشش کریں۔ مولا تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ صغائر و کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں، مولا تبارک و تعالی ان تمام گناہوں سے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گناہ سے ہم نے توبہ کی ہے، پروردگار عالم ان گناہوں پر ہم سب کو ہر وقت نادم اور شرمندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔